بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے سارے احباب درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل اور کرم سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ ربیع النور شریف میں یہ محفل اپنے ذوق شوق اور کامل اہتمام کے ساتھ سجی ہوئی ہے۔ خالق کائنات اس محفل کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کثیر علماء کرام، طلباء علم دین، ثناءخوان مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور کرے۔ وقت میرے ملحوظ ہے، انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے چند باتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اعمال سارے ہی رب کو پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ عمل اور اصلاح کی بات ہر تقریر میں ہونا ضروری ہے، لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے بڑا عمل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ ہو یا سرکار دو جہاں کی شان و عظمت پر بیان ہو، یہ محض بیان شان و عظمت کا نہیں ہوتا بلکہ اصلاح امیز بیان ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر سرکار کی محبت نہیں تو اس کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول و منظور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عمل ہی کی بات ہے، اصلاح ہی کی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکت دے اور ہم ایک مرتبہ پھر 12 ربیع الاول شریف اپنی زندگی میں دیکھیں، چند ہی ایام باقی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو بڑی رات محفل میں بھی شرکت کریں گے، دن کو انشاءاللہ جلوس میں بھی جائیں گے۔ تو یہ لمحات قریب آ رہے ہیں، ان کو محسوس کرنے کے لیے اور ان کی چاشنی کو بڑھانے کے لیے اور اپنے دلوں میں ایمان کی تازگی کے لیے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف ہی کے عنوان پہ کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت میثاق کے نام سے مشہور ہے۔ میم یہ فے اور الف اور قاف دو نقطوں والا۔ میثاق عربی زبان میں وعدے کو، عہد کو، عزم کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب وہ وقت یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وجہ تخلیق کائنات غیبدان رسول تشریف لے آئیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے ضرور بھی ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ جن احباب تک وہ نہیں پہنچا ان کی توجہ ادھر ہی رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے واضح طور پہ انبیاء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کا عہد لینے کا بیان فرمایا ہے۔ انبیاء کرام اللہ نے جتنے بھی بھیجے ان سب کے جو کام تھے ان میں بنیادی طور پر دو کام تھے۔ نمبر ایک، سارے کے سارے انبیاء امتوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ جوڑنے تشریف لائے، کفر اور شرک سے بچا کر ایک رب وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے کا حکم اور درس دینے آئے۔ اور دوسری ذمہ داری سب انبیاء کی یہ تھی کہ وہ آمنہ کے لال تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں اپنی امت تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یاد کروایا ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک بھی انسان کی تخلیق نہیں فرمائی۔
بنی نوع انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مقدس ارواح کو، جو انبیاء، مرسلین، اولو العزم رسولوں کی ارواح ہیں، ان کو جمع کیا۔ ان کو جمع کرنے کے بعد اپنی شان کے لائق خود ان میں تقریر اور خطاب فرمایا، اور انبیاء کی محفل سے خالق کائنات نے جس عنوان پر گفتگو فرمائی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا عنوان ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے انداز، اپنے طریقے، اپنے طرز کے ساتھ سرکار کی آمد کا، خوشی کا پیغام پہنچایا ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے ہیں۔ الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب ہے، یہ ہم سب کے گھر میں ہونی چاہیے، اردو ترجمے کے ساتھ بھی ملتی ہے، ہم سب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں، تاریخ نگاروں نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں، سوانح حیات لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں نقل کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جو کہ خود نبی ہیں، حضرت شیث علیہ السلام، شین یہ اور سے، حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا میرے بیٹے میری تمہیں نصیحت ہے کہ جب بھی تم نے اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا کا ذکر خیر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ علماء کرام تشریف لائے، بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ حبیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا زین مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا زبیر مدنی صاحب تشریف لائے، ہم ان کو دل کے عطا گرائیوں سے مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا حکمن نصیحتن، جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے محبوب نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا ہے۔ انہوں نے گزارش کی کہ اے میرے بابا جان آدم علیہ السلام، آپ نے یہ کیسے جانا کہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ رب کے محبوب ہیں، رب کے پیارے ہیں، رب کے قریب ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جب رب کائنات نے میری تخلیق فرمائی، میں نے سر اٹھا کے رب کے عرش کے ستونوں کو دیکھا تو جہاں رب نے اپنا نام لکھا ہے وہیں پر اپنے محبوب کا بھی ساتھ نام لکھا ہوا۔ میں اسی وقت پہچان گیا کہ جس ہستی کا نام رب کائنات اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش مبارک کے ستونوں پر لکھتا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ سارے نبیوں میں رب کے محبوب نبی کی ہستی ہے۔ مزید حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب جنت میں داخل ہوتا ہوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، عالی شان ہیں، خوبصورت ہیں، پیارے ہیں۔ آپ اندازہ کرو نا، اپنی گھر، اپنی حویلی، اپنا محل سجاتے ہو، خوبصورت بناتے ہو، گھر جتنا شاندار ہو دروازہ گیٹ اتنا ہی خوبصورت، عالی شان، شاندار بنایا جاتا ہے۔ اندازہ کریں جس جنت کا حسن نہ تو کسی زبان نے بیان کیا، نہ کسی کان نے سنا، نہ دل میں اس کا خیال کما حقہ آیا، اتنی حسین جنت کے دروازے رب نے کتنے حسین بنائے ہوں گے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں پر وہ تو پہلے ہی حسین ہیں، پہلے ہی جمیل ہیں، پہلے ہی بڑے خوبصورت ہیں، ان کی زیب و زیبائش بیان سے باہر ہے، لیکن رب کائنات نے 8 دروازوں کی تکریم و تعظیم اور ان کا شرف بڑھانے کے لیے سب دروازوں پر اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوتا ہوں، جنت کا جو بھی محل دیکھتا ہوں، جنت کا جو بھی گھر دیکھتا ہوں، جنت کا جو بھی بالا خانہ دیکھتا ہوں، مجھے اس پر مصفح الفاظ میں جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آتا ہے۔ فرمایا میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، جنت کے غلماں کو دیکھا، میں نے فرشتوں کو دیکھا، سب کی پیشانی پہ رب نے اپنے محبوب کا نام لکھا ہے۔ فرمایا میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میرا دل کیا میں جنت کے باغات کی سیر کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات کو بڑا حسین بنایا ہے، بڑے بڑے خوبصورت پودے وہاں اگائے ہیں، بڑا بڑا پیارا پھل اگایا ہے۔ خالق کائنات نے ہر پودے پر، اس کے ہر تنے پر، اس کی ہر ڈالی اور ٹہنی پر، اس کے ہر پتے پر، اس کے ہر گنجے کلی پھول پر اپنے محبوب کریم جناب محمد مصطفیٰ کا نام لکھا۔ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے
فرماتے ہیں جنت کے باغوں کی دلہن جس کو نخل طوبہ کہا جاتا ہے، طوبہ جنت کا ایک درخت ہے، انتہائی عالی شان ہے، انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اس طوبہ درخت کی جڑ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے بیڑے میں ہے، اور اس کی ہر ٹہنی جنتی کے ہر گھر کے اوپر سے ہو کے گزرتی ہے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے جب اس طوبہ درخت کو دیکھا، اس کے پھلوں کی تازگی اپنی جگہ، اس کی پھولوں کی شگفتگی اپنی جگہ، اس کی پتیوں کا ذکر خدا کرنا اپنی جگہ، لیکن رب کی قسم خالق کائنات نے نخل طوبہ کے ہر پتے میں مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا۔ فرمایا جہاں دیکھتا ہوں جو بھی جگہ مجھے عزت کی نظر آتی ہے، جو بھی مجھے تکریم کی جگہ نظر آتی ہے، جو بھی مجھے شرف والی جگہ نظر آتی ہے، رب کائنات نے شرف کو ویسے ہی بخشا ہے، لیکن اس کا شرف بڑھانے کے لیے رب نے اس پر اپنے محبوب کا نام بھی درج فرمایا ہوا ہے۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ابو البشر آپ فرما رہے ہیں، اور اگر اسی بات کو لے کر مزید ہم آگے بڑھیں تو اللہ کے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، خالق کائنات آپ پر تورات شریف نازل فرماتا ہے۔ حضرت جناب کلیم اللہ علیہ السلام یہی امام جلال الدین سیوطی الخصائص میں لکھتے ہیں جناب کلیم تورات شریف پڑھ رہے ہیں، اس کی قراءت فرما رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر پہنچے، رب فرماتا ہے ایک امت دنیا میں آنے والی ہے جو دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے جب یہ پڑھا مچل گئے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا پاک پروردگار جس امت کا ذکر تو نے مجھ پر نازل کرنے والی کتاب تورات میں بیان کیا ہے وہ دنیا میں سب سے آخر میں آتی ہے، جنت میں سب سے پہلی جاتی ہے، میں تیرا کلیم ہوں، تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں یہ امت مجھے عطا فرما، مجھے اس امت کا نبی بنایا جائے، یہ امت کلیم اللہ کی امت کہلائے، یہ امت جناب موسیٰ کی امت کہلائے، یہ امت عصا والے نبی کی امت کہلائے، یہ امت ید بیت اللہ والے ید بیدا والے نبی کی امت کہلائے۔ حضرت موسیٰ نے جب دعا کی تو رب کائنات کی طرف سے جواب آتا ہے اے میرے کلیم کچھ اور مانگیے، یہ امت تو میرے محبوب نبی احمد کی امت۔ حضرت موسیٰ مزید پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے، رب کائنات فرماتا ہے اس امت کی شان و عظمت یہ ہے اگر وہ کوئی ایک نیکی کرے اللہ اس کا اجر ایک نہیں 10 عطا فرمائے گا، اگر گناہ کر لے تو گناہ کے بدلے اللہ 10 گناہ نہیں لکھے گا بلکہ ایک کیا ہے تو ایک گناہ لکھے گا، اور اگر وہ اس گناہ کی معافی مانگ لے پشیمان ہو جائیں، ان کی آنکھیں آنسو بہائیں، وہ اپنے گناہ سے توبہ کریں، رب ان کا گناہ بھی مٹائے گا، اس کی جگہ نیکی بھی درج فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اے پاک پروردگار اس امت کو میری امت بنا، رب کائنات کی طرف سے پھر جواب آتا ہے اے کلیم کچھ اور مانگیے، یہ امت تو میرے محبوب نبی احمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ بشارتیں پڑھتے جاتے ہیں، فضائل پڑھتے جاتے ہیں، کمالات پڑھتے جاتے ہیں، شمائل امت محمدیہ پڑھتے جاتے ہیں، رب کے دربار میں دعائیں کرتے جاتے ہیں اے مولا یہ امت مجھے عطا فرما، اے مولا مجھے اس امت کا نبی بنا، رب کی طرف سے ہر بار یہ جواب آتا ہے موسیٰ کچھ اور مانگیے، یہ امت میرے محبوب نبی احمد کی امت ہے۔ بالآخر جب موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو جاتا ہے کہ امت میری امت نہیں ہو سکتی، میں اس امت کا نبی نہیں ہو سکتا، تو جھومو رب کائنات کی بارگاہ میں جناب کلیم اللہ موسیٰ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پاک پروردگار اگر یہ میری امت نہیں ہو سکتی تو نہ صحیح، میں اس امت کا نبی نہیں ہو سکتا تو نہ صحیح، جس شانوں والے محبوب نبی احمد کی یہ امت ہے میری دعا ہے مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں اگر ہمارا ذکر رب نے تورات میں فرمایا ہے، اگر ہمارا ذکر رب نے تورات میں کیا ہے، جناب کلیم اللہ کو عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا کتنا ذکر تورات میں فرمایا۔ عبرانی میں تورات شریف ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح عربی میں
اسم مبارک ہے محمد، دوسرا اسم مبارک کیا ہے؟ احمد۔ یہ 2 ذاتی نام ہیں، باقی سارے صفاتی نام ہیں، ہزاروں کی تعداد۔ عبرانی کے اندر سرکار کا نام ہے فارقلیت، فے الف قا نقطوں والا، فے الف رے قاف لام یہ اور توئیں، سرکار دو جہاں کا یہ اسم مبارک ہے عبرانی زبان میں۔ تو جب سرکار تورات شریف میں ہمارا ذکر کثرت سے فرما رہا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے تورات شریف میں کتنی جگہ بیان فرمایا ہو؟ یہی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اولو العزم رسول ہیں، آپ کا ایک امتی ہے، جب فوت ہو جاتا ہے لوگ اٹھاتے ہیں، کھینچتے ہیں، کوڑا کرکٹ پر پھینک آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے، موسیٰ میرا ایک محبوب بندہ ہے جسے لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھایا ہے اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، میں آپ کو حکم دیتا ہوں اس بندے کو اٹھائیں، غسل دیں، کفن پہنائیں، خود جنازہ پڑھائیں اور لوگوں میں اعلان کریں جو بندہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے گا رب اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جناب کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں پر اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھانے لگے تو کسی نے کہا اے کلیم آپ تو اولو العزم رسول ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے برگزیدہ، آپ اللہ کے مقرب نبی، ہم گناہگار بندے اس بندے کو نہیں اٹھا رہے، آپ کیوں ہاتھ لگاتے ہیں؟ یہ تو بندہ وہ ہے جو سیاہکار و خطا کار و گناہ گار ہے، نہ اس نے رب کی کبھی مانی، نہ آپ کے تورات کے احکام کو فالو کیا، اس نے نہ آپ کی سنی نہ رب کے احکامات کی بجا آوری کی، اس نے سب احکام کو پس پشت رکھا ہے، کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، کوئی بندہ اس کے قریب نہیں آتا، آپ اسے کیوں ہاتھ لگاتے ہیں؟ جناب کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، پاک پروردگار تو فرمائے میرا محبوب ہے، تیرے بندے کہتے ہیں گناہگار ہے، رب کائنات کی طرف سے جواب آتا ہے اے میرے کلیم بندے بھی درست کہتے ہیں اور ہمارا فرمان بھی درست ہے۔ بات دراصل یوں ہے اس بندے نے اگرچہ اپنی پوری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہے، کوئی اچھا ایسا کام نہیں کیا جسے بیان کیا جائے اور جس کے سبب اس کو بخشش و مغفرت کا پروانہ دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کلما نشر التوراۃ ونظر الى اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ فغفرت لہ۔ اے موسیٰ بات یہ ہے اگرچہ پوری زندگی گناہگار رہا ہے، سیاہکار و خطا کار رہا ہے، میرے احکامات کو پس پشت ڈالا ہے، آپ کی شریعت کو فالو نہیں کیا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے جب بھی یہ تورات کو کھولا کرتا تھا، اس تورات کو پڑھتے پڑھتے جب یہ اس مقام پر پہنچتا جہاں پر میں نے اپنے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے، یہ بندہ اس مقام پہ پہنچ کے میرے محبوب کے اسم مبارک کو چوما کرتا تھا، اپنی آنکھوں سے لگایا کرتا تھا اور میرے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتا تھا۔ اگرچہ گناہگار ہے لیکن مجھے اس کا عمل اتنا پسند آیا، میں اعلان کرتا ہوں صرف اس کی بخشش نہیں کروں گا، آج جو اس کا جنازہ پڑھنے آئے گا اس کی بھی بخشش فرما دینا۔ ایمان سے بتاؤ آپ اپنے گھر کے مسئلے میں امام مسجد کو دخل اندازی نہیں کرنے دیتے، آپ اپنے گھر کے مسئلے میں خطیب صاحب کو دخل اندازی نہیں کرنے دیتے، آپ کہتے ہیں امام صاحب نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں اپنی جگہ، خطبہ آپ کا جمعے کا سنتے ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ گھر کے رشتے زیادہ مضبوط ہیں یا ایک امتی کا رسول اللہ سے رشتہ زیادہ مضبوط ہے؟ کسی دلدل میں نہ پھنسو، کسی بندے کے وسوسوں میں نہ آ جاؤ، کسی بندے کے دھوکے اور فریب میں نہ آؤ، یہ مسئلہ تمہارا اور ڈائریکٹ رسول اللہ کا ہے۔ اپنے ایمان سے پوچھو اگر امتی ہو کلیم اللہ کا، بنی اسرائیل میں سے ہو، رسول اللہ کا نام چومے، اپنی آنکھوں سے لگائے، سرکار پہ درود پڑے، یوں بخشا جائے کہ اس کا جنازہ پڑھنے والے بھی بخشے جائیں، تو جو ہو ہی امتی سرکار کا اور اس کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی ذرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، آپ ساتھ ساتھ چلتے جائیں، وقت میرے ملحوظ ہے، سبحان اللہ فرماتے جائیں۔ اگر اس پر اتنی عنایت اور نوازش ہو سکتی ہے تو تمہارا تو ڈائریکٹ رشتہ رسول اللہ سے ہے۔ تم کسی کے فتوے کی زد میں کیوں آتے ہو؟ تم کسی کو کیوں نہیں کہتے یہ میرا اور میرے رسول کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہ آؤ؟ تمہارے خطبے اپنی جگہ، تمہاری تقریریں اپنی جگہ، تمہاری بدعت اپنی جگہ، تمہارا شرک اپنی جگہ، تمہارے مسئلے اپنی جگہ، تمہاری کتابیں اپنی جگہ۔ میں نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ، اب میری محبت ہے رسول سے، میں چاہوں
ان کی محبت میں جھنڈا اٹھاؤں, میں چاہوں ان کی محبت کے نعرہ لگاؤں, میں چاہوں ان کی محبت میں جلوس میں جاؤں, میں چاہوں ان کی محبت میں نعت پڑھوں, میں چاہوں ان کی محبت کی محفل سجاؤں, میں چاہوں ان کی محبت میں اپنے گھر پہ چراغاں کروں. یہ مسئلہ میرا اور میرے رسول کا ہے. اتنے کمزور نہ ہو جاؤ, اتنے بھی کمزور نہ ہو جاؤ کوئی بھی آئے اور تمہیں فوراً رسول اللہ کے دامن سے چھڑا کے اپنے ساتھ لے جائے. تمہارا رسول سے رشتہ ایسا ہو تمہارے کان بند ہو جائیں, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا, جس نے سرکار کے رسالت مآب زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. مسلمہ نام ہے, کذاب اس لیے کہتے ہیں جھوٹا نبوت کا مدعی تھا. صحابی رسول کو بھیجا, جاؤ اسے دعوت دین دو, دعوت حق دو. صحابی رسول اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا, سوال کیا, انت تقول ان محمد رسول اللہ, اے آنے والے کیا تو کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے سینہ چوڑا کر کے کہا, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. پھر اس بدبخت نے کہا, اتقول انی رسول اللہ, کیا تم یہ کہو گے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ بجائے اس کے کہ اسے کوئی جواب دیتے, اس کی دلیل کا رد کرتے, فرمانے لگے, میرے تو کان ہی بہرے ہو گئے, تو نے کیا بکواس کی, میں تو سن ہی نہیں سکا, تو نے کیا بھونکا ہے. یہ عقیدہ اور نظریہ, یوں کامل ایمان رکھو رسول اللہ پر. اگر تمہیں پتا ہے قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے تو ان کی محبت کے بارے میں کسی سے مسئلے پوچھنے چلے جاتے ہو, تمہیں تمہارا ایمان کیوں نہیں جھنجھوڑتا؟ لہذا جس طرح یہ کہتے ہو کہ یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے, کوئی بندہ باہر کا اندر نہ آئے, یوں ہی کہو یہ میرا اور میرے رسول کا مسئلہ ہے. کسی کی بات نہیں سنوں گا یہاں پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر مزید آگے بڑھے تو ایک اور اولو العزم رسول, یہ اللہ کے کلیم تھے, یہ اللہ کے خلیل ہیں. حضرت جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام, رب نے حکم دیا کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے. پہلا پارہ سورہ بقرہ. کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی, اور حقیقتاً آپ نے جہاں بیت اللہ شریف تھا اس کی نشاندہی فرمائی, کیونکہ طوفان نوح میں بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا گیا, اس کے بعد لوگوں کو اس کا نشان محو ہو گیا ان سے. تو حضرت ابراہیم نے رب کے حکم سے وہاں پر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی اور اس کی دوبارہ تعمیر کی. جب تعمیر کر چکے تو مختلف دعائیں حضرت جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کے دربار میں کی ہیں. ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. جس کو ہم عشق کے رنگ میں مفہوماً بیان کریں تو یوں کریں گے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. وہ کعبہ جہاں پر ہر ہر لمحہ رب کی ان گنت رحمتیں چھما چھم برستی رہتی ہیں, وہاں پر دعا کرنے والا کوئی بھی بندہ ہو, شرط یہ ہے کہ عقیدہ سچا ہو, رب سے کچھ بھی مانگے, جائز دعا کرے, رب دعا قبول کرتا ہے. اگر عام بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تو سوچو جو رب کا خلیل ہو. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, کعبۃ اللہ کی تازی تازی تعمیر کی ہے, رب کے دربار میں جناب خلیل اللہ عرض گزار ہوتے ہیں, پاک پروردگار تیرے حکم سے تیرے خلیل نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی, اب تیرا خلیل دعا کر رہا ہے, اس گھر کو بسانے کے لیے تیرے حبیب کو بھیج دیا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام, یہ بھی اولو العزم رسول ہیں. ان کا ذکر تو رب نے خود قرآن میں سورہ صف 28 پارے میں فرمایا ہے. فرمایا میں جو تمہارے پاس آیا ہوں نا, تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تورات سچی کتاب ہے, اس کے احکامات مانو. اور دوسری بات جو میں تمہیں بنیادی طور پہ بتانے آیا ہوں, مبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد, میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو آئیں گے میرے بعد, اور اللہ نے ان کا نام احمد رکھا ہوا ہے. تو جو بات میں نے شروع میں آپ سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جتنے نبی بھیجے, ان سب نبیوں نے اپنی اپنی
امت نے اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے طرز سے، اپنے اپنے انداز سے محفلیں سجا کے، اجتماع کر کے، بزم سجا کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں اپنی امت تک پہنچائی ہوئی ہیں۔ سب انبیاء نے ذکر کیا، ہم سرکار دو جہاں کا ذکر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ فرق کیا ہے؟ باتیں سمجھے ہوئے، فرق کیا ہے؟ سب انبیاء نے، صالحین نے، علماء نے سرکار دو جہاں کا ذکر کیا اپنے اپنے انداز میں، اور آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ خوش ہو جاؤ، اللہ کا وہ محبوب آخری نبی آنے والا ہے۔ وہ سب اپنی امتوں میں محفل سجا کے کہتے تھے خوش ہو جاؤ، وہ تشریف لانے والے ہیں، خوش ہو جاؤ وہ مبعوث ہونے والے ہیں، خوش ہو جاؤ ماہ مدینہ طلوع ہونے والے ہیں، خوش ہو جاؤ وہ آنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے خوشخبریاں دیتے آنے والے ہیں۔ اور ہم محفل سجا کے یہ کہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ ارے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ اور یہ کتنی سادی ستھری صاف سی بات ہے، جن کے پاس ان کی ولادت نہیں ہوئی، ظاہری زندگی کے ساتھ جن کے پاس محبوب تشریف نہیں لائے، وہ ان کی آمد کی خوشخبریاں سنائیں تو عین شریعت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جن کے پاس سرکار کی ولادت نہیں ہوئی، سرکار دو جہاں ظاہری زندگی کے ساتھ ابھی تشریف نہیں لائے، وہ سرکار کی آمد کی خوشیاں کریں تو عین شریعت رب کا حکم ہے۔ تو جن کو سرکار مل گئے ہوں وہ ان کی آمد کی خوشی کریں تو عین شریعت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ہم پر رب نے احسان فرمایا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ توجہ یہاں پر رکھیں، سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، جب میرا محبوب ان میں تشریف لایا تو وہ میرے محبوب کو یوں ہی پہچانتے تھے، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی غبار کے، بغیر کسی توہم میں مبتلا ہوئے، سب کو فوراً سرکار کا رخ زیبا دیکھتے ہی پتہ چل گیا یہ تو وہی ہیں جن کی بشارتیں ہمارے کان سنتے آ رہے ہیں۔ رب فرماتے ہیں یوں پہچانتے تھے جس طرح والدین اپنی اولاد کو پہچان دیا کرتے ہیں۔ آخر انہوں نے فوراً سرکار کو کیسے پہچان دیا؟ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو جہاں کا ذکر خیر گزشتہ امتوں میں اس کثرت سے ہوا ہے کہ سرکار آئے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ محبوب رب کے آگئے، سب کو خود ہی پتہ چل گیا کہ سرکار کے رب کے محبوب تشریف لے آئے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی نبوت اور رسالت پہ کوئی بھی معجزہ نہ دکھاتے، کوئی بھی اور دلیل نہ لاتے، کسی اور دلیل سے لوگوں کو قائل نہ بھی کرتے، تو سرکار دو جہاں کا رخ انور مبارک چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا، وہ خود زور زور سے یہ بیان کرتا تھا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں، رب کے سچے نبی آخری نبی کا ہے۔ رب نے اتنا سونا سرکار کو بنایا۔ اور جب سرکار کی ولادت ہوئی ہے، اللہ اکبر، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سحری کا وقت قریب آیا نا، سرکار کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے گھبراہٹ ہو گئی، مجھے محسوس ہوا کہ آسمان کے ستارے گویا ٹوٹ کے ہمارے گھر کے اوپر گرنے والے ہیں۔ جب سونے محبوب کی ولادت ہو گئی تو مجھے پتا چلا آسمان کے ستارے ٹوٹنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں چراغاں کا اہتمام فرمایا ہوا ہے۔ سرکار تشریف لائے، آقا دو عالم نے اپنا میلاد خود بیان کیا، فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا، وبشارت عیسیٰ قومہ، میں حضرت عیسیٰ کی وہی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی۔ سرکار کا یہ فرمان بھی بتلا رہا ہے کہ گزشتہ سارے نبی سرکار کی آمد کی خوشیاں اپنی امتوں کو سناتے رہے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں کہ جب میری ولادت ہو رہی ہے تو رب نے ایسا نور روشن کیا، ایسا نور منور کیا
کہ مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے میری اما جان سیدہ پاک آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ملک شام میں موجود محلات کو دیکھ لیا. اتنا نور سرکار کی ولادت پہ اللہ نے روشن فرمایا. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو سرکار کے چچا حضرت عباس آپ کی ولادت پہ ایک شعر لکھتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ نعتیں بھی ہم سن رہے تھے نا, سرکار دو جہاں کی ولادت کے بھی اشعار پڑے گئے. تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ تو رب کائنات کی سنت ہے, یہ رب کے نبیوں کی سنت ہے, خود سرکار دو جہاں کے صحابہ کی سنت ہے. حضرت عباس کا انتہائی خوبصورت شعر آپ فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یا رسول اللہ, ہم سے کوئی پوچھے نا جب آپ کی ولادت ہوئی تو کیا ہوا, ہم اسے بتائیں جب آپ کی ولادت ہوئی تو رب نے آسمان کو بھی چمکایا تھا, زمین کو بھی رب نے نور عطا فرما دیا تھا. اور یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ ایمان میں نے ذرا وقفے کے ساتھ ظاہر کیا ہے, لیکن مجھے اس وقت ہی آپ کے نبی ہونے کا یقین ہو گیا تھا جب آپ بچپنے میں اپنے جھولے میں موجود تھے. سبحان اللہ. جب آپ اپنے جھولے میں جھولتے تھے مجھے اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ نبی ہیں. سرکار دو جہاں نے فرمایا میرے چچا کس طرح؟ حضرت عباس کہتے یا رسول اللہ رات چھا جاتی تھی, سب سو جاتے تھے, میں دیکھتا تھا آپ اپنے مبارک جھولے میں جھول رہے ہیں, جہاں آپ کی انگلی ہوتی ہے چاند بھی وہیں پر ہو جاتا ہے, جہاں آپ اشارہ فرماتے ہیں چاند وہیں پر چلا جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں گویا چاند آپ کی انگلیوں کے اشارے پر کھیل رہا ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا میرے چچا اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھا سنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو یہی دیکھا. سرکار نے فرمایا چچا اس سے آگے کی بات میں بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں. سرکار کہتے ہیں چچا آپ نے تو یہ دیکھا کہ جہاں میرا اشارہ ہوتا ہے چاند وہیں پر جاتا ہے. اس سے اگلی بات سنیں. فرمایا جس طرح اور بچوں کا دل کرتا ہے وہ روتے ہیں, میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں روؤں. جس طرح اور بچوں کو ان کی مائیں تھپکیاں دے کے چپ کرواتی ہیں, جب میرا دل کرتا رونے کا تو چاند میرے قریب ہوتا, مجھ سے باتیں کرتا, میں اس کی باتیں سنتا, میں اس کو اس کی باتوں کا جواب دیتا, وہ بھی میری بات سنتا, یوں مجھ سے باتیں کرتا رہتا, مجھے چاند رونے ہی نہیں دیتا تھا. اور پھر سرکار فرماتے ہیں جب صبح طلوع ہوتی اور چاند رب کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا تو میں اپنے جھولے میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو بھی سنتا, چاند کی پڑھی جانے والی تسبیح کو بھی سماعت فرماتا تھا. اب یہاں پر ایک بات سمجھیں, سرکار دو جہاں کی شان و عظمت یہ ہے, رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کے لیے آنے والی ہر گھڑی آپ کی شان و عظمت میں بڑھوتری کرتی چلی جائے گی. آپ اندازہ کرو جو نبی ابھی بچپنے میں ہیں ان کی شان و عظمت, ان کی سماعت, ان کے ہاتھوں کے اشارے کا حال یہ ہے کہ ان کی انگلیوں کے اشارے پہ چاند رقص کرتا ہے, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چاند سنتا ہے, سرکار بھی چاند کی باتیں سماعت کرتے ہیں. جس نبی کی قوت سماعت ابھی بچپنے میں جھولے کے اندر اتنی پختہ ہے کہ وہ مکے میں جھولے میں ہوتے ہوئے میلوں دور آسمان پر باتیں کرتے چاند کی آواز سنتے ہیں, تو وہ آج اپنے امتی کی آواز اپنے مزار میں کیوں نہیں سماعت فرما سکتے؟ اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوابت ہوئی. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے بیان کو چھوڑ رہا ہوں. حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں. ان کا لقب ہے طیار, توئیں یہ الف رے. جب ان کو شہید کیا گیا نا تو ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے جنگ میں. سرکار دو جہاں فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے میرے چچا حضرت امیر حمزہ جنت میں پہلوانوں کی طرح ایک تخت پر ٹیک لگا کے بیٹھے. اونچا سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کو دیکھا ہے, ان کے دونوں بازو کٹے تھے, رب نے ان کو جنت کے پر دیے ہیں جس طرح جنت میں فرشتے اڑتے ہیں, میرا بھائی جعفر اسی طرح اڑ رہا ہے. وہ حضرت جعفر طیار اسلام کا اولی دور ہے.
جب پہلی ہجرت ہوتی ہے حبشہ کی طرف، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم